بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ یونس میں آج ہم آیت نمبر 104 to 106 دیکھیں گے. اینڈ بڑے ہی خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ ہمیں دعا کے لیے کس کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے، کس سے دعا کرنا چاہیے، کس دین پر ہمیں قائم رکھنا چاہیے، اور ہم مر کے کس کی طرف جانے والے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں کرنی چاہیے، اور کیوں نہیں کرنی چاہیے اس کی وجہ بھی اللہ نے بتا دی ہے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اور جو لوگ اللہ کی اس بات کو نہیں مانتے ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا معاملہ کریں گے. چلیں آیتوں کے ذریعے انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے تمام انسانوں سے، اے انسانوں، اگر تم شک میں ہو اس دین سے جو میں پیش کر رہا ہوں، تو نہیں میں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا. ہاں لیکن میں عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی جو وفات دیتا ہے تمہیں، اور مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والا بن کر رہوں. آیت نمبر 105. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں قائم رکھوں اپنے جو چہرے کو، یعنی اپنے توجہ کو اللہ کے اس دین کی طرف جو یکسو ہے، حنیف ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں کبھی شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤں. آیت نمبر 106. وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا نہ مانگوں، کسی ایسے سے جو نہ نفع دیتے ہیں تجھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی ایسے کو نہ پکارے جو تمہیں نفع نہ دے اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکیں. پھر اگر دیکھیے یہ بڑی سخت بات ہے، ذرا غور کریے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے ایسا کیا، مجھے چھوڑ کر کسی اور سے دعا مانگی، تو آپ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. چلے انشاءاللہ آیت نمبر 104 سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے جو ہے بالکل سورہ یونس کے اختتام پر کیا فرمایا ہے. بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں، اور کچھ اس میں تقدیر کی بھی باتیں ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے یعنی کہ 109 تک لے کر آخر تک جو ہے وہ توحید کی دعوت کے اوپر بات کی ہے کہ اصل میں توحید کس طریقے سے بندے کو تھامتی ہے، اور کیا وجوہات ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے نہیں آ پاتے توحید کی طرف، کیا وجہ ہوتی ہے کہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. اور بالکل آپ نوٹ کریں گے اس چیز کو
کہ یونیورسل آیتیں ہیں، بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو جو ہے وہ مخاطب کر کے بات کہی ہے. انشاءاللہ آیتوں کے ذریعے دیکھتے ہیں اسے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی، تو کیا کرو؟ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی کے ساتھ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اے انسانوں. پیچھے بھی دیکھیے کہ ایک انداز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طریقے کا انداز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کہہ دیتے اے انسانوں سنو ایسی ایسی باتیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ آپ کہہ دیجئے. یہ انداز ہم نے جو پیچھے دیکھا تھا وہ اس لیے کہ کچھ لوگوں کا رویہ ایسا ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ کہ اللہ ان کو پسند نہیں کرتا ہے ان سے بات کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے مجھے ان لوگوں سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم شک میں ہو، ٹھیک ہے، کس چیز میں؟ میرے پیش کیے ہوئے دین کے تعلق سے اگر تم شک میں ہو تو ٹھیک ہے، میں تو عبادت نہیں کروں گا کبھی بھی ان کی جن کی تم سب عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. ذرا یہ کانفیڈنٹ دیکھیے آپ. ہاں لیکن میں تو عبادت کرتا ہی رہوں گا وہ جس نے وفات دی ہے، وہ جو تمہیں وفات دے گا، وہ جو تمہیں موت دے گا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تو ایمان والا ہی بن کر رہوں. کچھ چند باتیں ہیں جو نوٹ کرنے لائق ہے واقعی. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو میسج دے رہے ہیں کہ انسانوں تمہیں جس دین کو فالو کرنا ہے کر لو، لیکن میرا رسول جو دین لے کر آیا ہے وہ کبھی اپنے دین کو نہیں چھوڑے گا. یہاں پر مجھے اور آپ کو ایک میسج کیا دیا جا رہا ہے کہ انسانوں کے کہ دین پر رہنے کے لیے جو ہے پیئر پریشر میں نہیں آنا ہے، بالکل بھی نہیں. کوئی کسی بھی دین کو فالو کر رہا ہے، اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی کے کام کر رہا ہے، مجھے اور آپ کو کیا کہنا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، تمہیں میں نے سمجھا دیا پیچھے، کیونکہ تمام جو باتیں ہم نے پڑھی ہے نا ان تمام باتوں کا خلاصہ اگلی آیتوں میں کرایا جا رہا ہے. کتنے ہی اچھے طریقے سے دیکھیں پیچھے توحید کی دعوت دی گئی. اب ساری دعوتیں سامنے رکھنے کے بعد تم نہیں مانتے ہو، کوئی بات نہیں. پھر آ کر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک داعیہ دین یہ بات کہتا ہے اس کو، ٹھیک ہے تمہیں جس کو فالو کرنا ہے کرو، لیکن میں نہیں فالو کروں گا جس کو تم فالو کرتے ہو. آج مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنا ہے. میرے اور آپ کے اندر یہ جرت ہونی چاہیے، یہ گٹس ہونی چاہیے کہ ہم کسی کے پیئر پریشر میں آ کر توحید کا راستہ نہ چھوڑیں. دیکھیں یہاں توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، اور جو لوگ پکارتے ہیں انہیں پکارنے دو انہیں. اچھا اتنی بات کہنا کافی تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کے لیے. اگلی بات اللہ کے رسول نے جو کہی نا، میں تو صرف اس کی عبادت کروں گا، اس اللہ کی عبادت کروں گا جو تمہیں وفات دیتا ہے. اور یہ کیا بات ہو گئی؟ یعنی وفات دیتا ہے، موت کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ آج تم بالکل سماج کے راستے پر چل رہے ہو، یہ سماج تمہیں جس ہوا کی طرف لے جا رہا ہے اسی طرف چلے جا رہے ہو، باپ دادا کی دین کو فالو کر رہے ہو، تو بھائی اپنی فکر کرو نا. کیا ہوگا اس لمحے جب موت آئے گی، جب اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے روح قبض کریں گے؟ تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ جس انسان کا اندر مضبوط نہیں ہوتا نا، یعنی آپ کہیے کہ اندر کی کمزوری انسان کی ظاہری کمزوری کا سبب بنتا ہے. جس انسان کے اندر ہی توحید رچی بسی نہ ہو، اس کا دل توحید پر نہ ٹھکا ہو، باہر سے بھی وہ بندہ بس بالکل کمزور ہی ہوتا ہے. وہ لوگوں کی بالکل بات جلدی سے سن لیتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ میرا رب اس سے ناراض ہوگا اس کام سے یا وہ راضی ہوگا.
تو یہاں پر ضرورت ہے آج کہ میں اور آپ اپنے اندر توحید جو ہے وہ راسخ کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر مضبوطی لانے کی کوشش کریں. اور یہ توحید کی دیکھیے کہ مضبوطی ایمان کے ذریعے آتی ہے. یہاں فکر دلائی جا رہی ہے نا کہ سوچو جب تم مر کے اس رب کے پاس جاؤ گے، کیونکہ موت کا تو کوئی بھی مذاہب کے ماننے والے انکار نہیں کرتے نا، ہر کوئی موت کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ آج ہم زندہ ہیں تو کل مریں گے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ دوبارہ نہیں جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں کئی لوگ، کئی مذاہب کے لوگ، لیکن موت تو برحق ہے، آنی ہے. تو یاد دلایا گیا اپنی فکر کرو، سوچو کہ موت آئے گی اس وقت کیا کرو گے. آج تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکار رہے ہو، تمہیں جس کو پکارنا ہے پکار لو، لیکن مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والا بن کر رہوں. تو کیا پتہ چلا کہ جس بندے کے اندر ایمان کی کمی ہوتی ہے وہ اسے توحید کے راستے سے جو ہے وہ ہٹا دیتا ہے. اپنے اندر ایمان پیدا کریں اور اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. کتنے حکم دیے گئے دیکھیے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، صرف اللہ کی عبادت کرتے رہیں، ایمان والا بن کر رہیں. اور کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اور یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے روح کو بالکل قائم رکھو اللہ کے دین کے لیے، اور کیسے؟ فوکسڈ ہو کر، یکسو ہو کر، پوری طریقے سے یکسو ہو کر. یہ حکم دیا جا رہا ہے. دیکھیے کس کو کہا جا رہا ہے، مخاطب کس سے ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ درست کیا جا رہا ہے. کیسے؟ کہ آپ اگر درست راستے پر رہیں گے تو آپ کی امت بھی چلے گی سیدھے راستے پر. نعوذ باللہ، اللہ کے رسول نے کبھی بھی جو ہے وہ غلط راستہ اختیار نہیں کیا، الحمدللہ. کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کے سوا کسی کو پکارا نہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج دے کر امت کا قبلہ درست کیا جا رہا ہے. امت کو کہا جا رہا ہے بھائی سدھر جاؤ، اور بالکل ایک رخ ہو کر صرف اور صرف اللہ کو پکارتے رہو، اللہ کو پکارتے رہو. اگر صرف تم فوکس نہیں رہو گے تو پھر تم ہدایت کے راستے سے اتر جاؤ گے. جیسے فار ایگزامپل جو لوگ کار ڈرائیو کرتے ہیں تو وہ فوکس رہتے ہیں نا کہ جس راستے پر مجھے چلنا ہے میں فوکسڈ ہو کر چلوں، ادروائز ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، وہ بندہ راستہ بھٹک سکتا ہے. کبھی کسی آپ نے کار ڈرائیو کر دیکھا کہ بھائی میرے پیچھے والا صحیح آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، ذرا میں پیچھے پلٹ کر تو دیکھ لوں. اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ میں سیدھے راستے پر چلتا رہوں. تو مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں فوکس رہو، ایک رخ ہو کر صرف اللہ کے راستے پر چلتے رہو. اور ایک مجھے یاد آ گئی اپنے اوپر ایک بات کہ جب یہ سفر شروع کیا تھا اور الحمدللہ جب اپنی یہ ریکارڈنگ یوٹیوب پر جانے لگی تو تقریباً سورہ انعام کچھ چل رہی تھی. کسی بندے نے کامنٹ دیا تھا کہ آپ کے لیکچرز میں صرف آپ توحید 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 کی باتیں کرتی ہیں. تو میں نے ان کو رپلائی دیا کیونکہ پورا قرآن توحید سے بھرا ہوا ہے. اور اتفاق کہ جو ریکارڈنگ انہوں نے سنی تھی نا وہ آیت توحید کے ٹاپک پر ہی تھی. آپ کو یاد ہوگا اگر سورہ انعام دیکھیے کہ پوری شرک اور توحید پر جو ہے وہ ڈیپینڈ ہے، پوری اسی کی یعنی کہ شرک کی اور توحید کی باتیں کی گئی. مسلم شرک کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور اس کا اپوزٹ توحید ہے. تو اسی لیے ہمیں بھی جو ہے اپنا قبلہ درست کر کے توحید پر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے. یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج دے کر ہمیں بھی یہی میسج دیا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے اپنی جو ہے یعنی کہ فکر کریں اور اسی طریقے سے جو ہے یعنی کہ آگے آگے دیکھتے رہیں. پیچھے بہت سارے لوگ ہوں گے جو آپ کو دین کا کام نہیں کرنے دیں گے یا بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی. جیسے میں نے آپ کو ایک کار ڈرائیور کا ایگزامپل دیا، تو دیکھیے جب انسان کار ڈرائیو کرتا ہے یا آپ کبھی سفر کرتی ہیں تو آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ پیچھے میں نے کتنا سفر طے کر لیا ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہے کتنا ہمارا جو ہے سفر باقی ہے.
ابھی کتنے کلومیٹرز ہمیں جانا ہے، کتنا باقی ہے. تو بس یہ دیکھیں کہ اگر آپ ہدایت کے راستے پر چلتی رہیں گی اور آپ کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے، چلتی رہیں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آپ کو بہترین جو ہے وہ راستہ دکھائیں گے اور بہترین طریقے سے آپ کو جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق ملے گی. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اکثر میں آپ سے کہتی ہوں، دیکھیے لا کے ساتھ اگر آخر میں نون پر شدہ آئے تو بڑی تاکید کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ منع کیا جا رہا ہے. وَلَا تَكُونَنَّ، ہرگز آپ کو مشرکوں میں سے نہیں ہونا ہے. یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ امت کو میسیج دے رہے ہیں، کیونکہ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی شرک نہیں کیا. امت کو کہا جا رہا ہے. اور آج ذرا آپ امت کا حال دیکھیں، ہر شرکیہ کام کرتی ہے امت، اور جو ہے اسے خبر بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہ کچھ جو ہے وہ شرکہ کام کر رہی ہے. چلیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اور کیا جو ہے حکم دیا گیا ہے. نمبرنگ کرنا چاہیں تو آپ کر لیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے اور ایمان والوں میں سے رہنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ دین حنیف پر رکھنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے. اور دوسرا حکم کیا دیا جا رہا ہے آیت نمبر 106 میں دیکھیں، وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اور نہ تم دعا کرنا اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں سے جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. دیکھیے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے تمہیں مانگنا نہیں ہے. کئی مقام پر ہم نے پڑھا کہ کیوں ایسے لوگوں کو پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر جو تمہیں نفع نہیں دے سکتے، تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں بڑی سخت بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ جو ہے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کتنی سخت بات ہے یہاں پر. اگر امت اس سے میسج لینا چاہے تو بہت لے سکتی ہے کہ سختی سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کسی کو پکارنا نہیں ہے، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یہاں ظالم سے مراد کیا ہے کہ شرک جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں جو ہے وہ ظالم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عبادت، توحید، دعا مانگنا وغیرہ یہ سب اللہ کا حق ہے، اور یہ اللہ کا حق نہ دے کر لوگ جو ہے جب شرک کرتے ہیں تو اللہ کا حق ادا نہیں کرتے. اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ تم جو ہے وہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، اس بات کو دیکھیے کہ ہم اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر انسان اگر غور و فکر کرے کہ سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے میں کون سے ایسے رشتے ہیں جو سب سے زیادہ نفع پہنچا سکتے ہیں. اگر ہم ایک دوسرے رشتے کو کمپیئر کریں تو ڈیفینیٹلی پیرنٹس اور بچوں کا آتا ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی پیرنٹس یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے بچے کا کچھ نقصان ہو. ایسی ہے نا، اور بھی ریلیشنس ہیں جو ایک دوسرے کو نفع پہنچاتے ہیں، لیکن ہم بہت زیادہ نفع کی بات کر رہے ہیں. اسی طریقے سے دیکھیں کہ کبھی بھی یعنی کہ جیسے کہ کوئی بھی پیرنٹس کبھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ میرے بچے کو تکلیف ہو، یا میرے بچے کو ایک کانٹا بھی چبھے، یا کبھی اس کو بخار بھی آئے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. لیکن کیا ایسا کبھی ہوا ہے کہ کوئی ایک پیرنٹس یہ دعویٰ کر سکے کہ میرا بچہ کبھی بھی گرا نہیں، کبھی جو ہے وہ اس کو چوٹ نہیں آئی، یا کبھی اس کے بخار نہیں آیا؟ نہیں نا. آپ چاہ رہی ہیں کہ اسے دنیا کا کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، لیکن پھر بھی پہنچتی ہے نا ہمارے بچوں کو. تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ ماں باپ سے زیادہ بچوں کا کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے انسانوں کا خیر خواہ اللہ سے زیادہ کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے جو اللہ سے زیادہ آپ کا ویل وشر ہو، آپ کی تکلیف کو سمجھے، یا آپ جو ہے یعنی کہ آپ کے جو ہے وہ پریشانیوں کو دور کرے. اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں ہے. تو بھئی جب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی ذات واحد وہ ذات ہے جو ہمیں نفع بھی پہنچاتی ہے اور ہمیں نقصان سے روکتی ہے. دیکھیے اللہ نقصان نہیں پہنچاتا ہے، نقصان سے ہمیں بچاتا ہے. تو کیوں نہ ہم صرف اسی سے دعا کریں. اللہ نے سختی سے منع کیا، میرے سوا کسی کو دعا کے لیے پکارو مت. اور انشاءاللہ آگے بہت ساری ایسی آیتیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس ٹاپک پر. اور یہاں پر اللہ نے کہہ دیا ہے کہ بس تمہیں میرے ساتھ کسی کو پکارنا نہیں ہے.
تو یاد رکھیں بہت ساری ایسی باتیں اللہ نے یہاں پر جو ہے وہ کلیئر کر دی ہیں. جیسے کہ اب یہاں پر یہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی سے دعا مت کرو، میرے سوا کسی سے مت مانگو. تو یاد رکھیں کہ اکثر لوگ جو ہے یعنی کہ جو شرک کرتے ہیں کبھی بزرگوں کے نام پر، ولیوں کے نام پر، تو یاد رکھیں کہ اگر آپ لوگوں کا ڈر رکھیں گے نا تو یہ ہدایت کی دوری کا سب سے بڑا سبب بن جاتا ہے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اصل میں ہدایت سے دور رہتے ہیں. تو ہدایت سے دوری کی سب سے بڑی وجہ یہاں پر مجھے اور آپ کو جو بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا، چاہے وہ چھوٹی حاجت ہو یا بڑی حاجت ہو، اللہ سے مانگے. اور دیکھیے کئی حدیث میں ہم کو ملتا ہے نا کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اللہ سے جو لوگ مانگتے ہیں اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. اور دل کھول کر مانگے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. مانگے جو بھی آپ کو مانگنا ہے، چاہے دنیا مانگے آخرت مانگے. ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف آخرت دینے پر قادر ہے، دنیا نہیں. نو 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 ایسا نہیں ہے. سب سے بہترین دعا اسی لیے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یاد رکھیں جو انسان اللہ سے نہیں مانگتا ہے اور لوگوں سے ڈرتا ہے کہ نہیں جو ہے میں یہ شرک میں پڑا ہوا ہوں اور میں کیسے جو ہے اپنے بزرگوں کو، ولیوں کو چھوڑ دوں، تو وہ ہدایت سے سب سے بڑی دوری ہو جاتی ہے کہ وہ ہدایت سے دور ہو جاتا ہے. تو اپنے آپ کو جو ہے وہ سیف رکھیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ ہدایت کی پٹری سے اترنے نہ دیں، اور بالکل جو ہے ایک رخ ہو کر سیدھا چلتے جائیں اور پیچھے پلٹ کر نہ دیکھیں کہ پیچھے آپ کی زندگی میں کیا گناہ ہو چکا ہے، اب تو میں بہت گنہگار ہوں، میں آگے کچھ نہیں کر سکتی. جی نہیں، ہدایت کے راستے پر چلنے کے بعد پیچھے نہ پلٹ کر دیکھیں. ایک اچھے ڈرائیور کی طرح بنیں، دین کا ڈرائیور بنیں انشاءاللہ. آمین یا ربی. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.